أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل وسرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا یشاء، اور آپ کا رب یخلق پیدا کرتا ہے ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، وہ یختار اور وہی ہے جو جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، ما کان لہم نہیں ہے ان کے لیے خیارہ کوئی بھی اختیار، سبحان اللہ پاک اللہ، وتعالی اور بہت بلند ہے، عما یشرکون ان چیزوں سے، ان باتوں جو وہ شریک کرتے ہیں. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ اور آپ کا رب یعلم جانتا ہے، ما تکنو جو وہ چھپاتے ہیں صدور اپنے سینوں میں، وما يعلنون اور جو ظاہر کرتے ہیں. وَهُوَ اللَّهُ اور وہی اللہ ہے، لا الہ الا ہو نہیں کوئی معبود مگر وہی، لہ الحمد اسی کے لیے حمد ہے، فی الاولی یعنی دنیا میں بھی، والآخر اور آخرت میں بھی، وَلَهُ الْحُكْمُ اور اسی کے لیے حکم ہے، یعنی اسی کو قرآن ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. قل کہہ دیجئے آرائیتم کیا تم نے دیکھا ہے، کبھی تم نے غور کیا، ان جعل اللہ کہ اگر بنا دے اللہ علیکم اللیل سرمدا تم پر رات سرمدا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے رات ہی بنا دے، الى یوم القیامہ قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ تو کون ہے اللہ کے سوا کوئی اور الہ، یاتیکم جو لے آئے تمہارے لیے، بدیا روشنی تمہارے لیے روشنی لے آئے، افلا تسمعون کیا تم سنتے نہیں ہو. قل ارائیتم پھر کہہ دیجئے، پھر فرمایا ارائیتم کیا تم نے کبھی غور کیا، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا اگر بنا دے اللہ تم پر ہمیشہ کے لیے دن ہی، الی یوم القیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ تو کون الہ ہے اللہ کے سوا، یاتیکم جو لے آئے، من یاتیکم بلیل رات لے آئے، تسکنون جس میں تم سکون حاصل کرتے ہو، جس میں تم آرام کرو، افلا تبصرون کیا تم دیکھتے نہیں ہو. ومن رحمتہ اور اللہ کی اور اسی کی رحمت سے ہے، جعل لکم اللیل والنہار کہ اس نے بنائے تمہارے لیے رات اور دن، لتسکنوا فیہ تاکہ تم سکون حاصل کرو، فی رات میں، ولتبتغوا اور تلاش کرو، من فضل اس کا فضل، لعلکم تشکرون تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو.
اور یوم ینادیہم، اور اس دن وہ پکارے گا، وہ آواز دے گا انہیں، فیقول، وہ کہے گا، این شرکائی الذین کنتم تزعمون، کہاں ہے تمہارے وہ میرے وہ شریک جو جن کے متعلق تم گمان کرتے تھے، یعنی جن کے متعلق سمجھتے تھے وہ میرے شریک ہیں۔ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم لائیں گے یا نکالیں گے ہر امت میں سے، ہر امت میں شہیدن ایک گواہ، وَقُلْنَا ہاتو، اور پھر ہم کہیں گے ہاتو برہانکم، کہ لاؤ اپنی کوئی دلیل، فعلموا، پھر وہ جان لیں گے، ان الحق للہ، کہ یقیناً حق سارا کا سارا اللہ ہی کے لیے ہے، وضل عنہم، اور گم ہو جائیں گے ان سے، ما کانوا یفترون، جو وہ گھڑا کرتے تھے، یعنی جو بھی وہ جھوٹ جھوٹ موٹ کے جو چیزیں گھڑا کرتے سب گم ہو جائیں گے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شرکا کی اور شرک کی تردید کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بیان کی جا رہی ہیں ان آیتوں میں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ سارے اختیارات، یعنی کہ ساری مخلوق کا خالق جو ہے، وربک یخلق ما یشاء، ساری مخلوق کا خالق، تمام اختیارات کا مالک مالک جو ہے وہ اللہ ہی ہے، نہ اس میں اسے کوئی جھگڑنے والا ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ کوئی ساتھی ہے۔ جو چاہے پیدا کر لے، جسے چاہے اپنا خاص بندہ بنا لے، یعنی جسے چاہے اپنا رسول بنا لے، جس کو چاہے وہ اپنا خاص بندہ بنا لے، جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور جو نہیں چاہتا وہ ہو ہی نہیں سکتا، یعنی تمام امور سب کے سب خیر و شر اسی کے ہاتھ میں ہے، سب اسی کے سب کچھ اسی کی جانب سے، کسی کو کوئی اختیار ہے نہیں، وہ اختیار کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، وہ مکان لہم الخیار، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں، یعنی یہ اصل میں یہاں پہ یہ شرک کی تردید کی جا رہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مخلوق معدود بے شمار جن لوگوں نے اپنے لیے بنا لیے ہیں اللہ تعالیٰ کے کے علاوہ، تو وہ اور ان کو اپنی طرف سے بہت سے انہوں نے اوصاف بھی اور مراتب بھی اور پتہ نہیں کیا کچھ سونپ دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی اپنے پیدے کے انسانوں سے، فرشتوں سے، جنوں اور دوسرے بندوں میں سے ہم خود جس کو جسے چاہتے ہیں جیسی صلاحیتیں اور طاقتیں بخشتے ہیں بنا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اپنے چن لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اختیارات دے دیتے ہیں، مگر یہ اختیارات آخرکار ان لوگوں کو کہاں سے مل گئے کہ میرے بندوں میں سے جس کو چاہے یہ کوئی مشکل کشا بنا لیتے ہیں، جس کو چاہے یہ داتا بنا دیتے ہیں، جس کو چاہے یہ غوث بنا دیتے ہیں، تو یہ ان کو یہ کہاں سے اختیارات کہاں سے آ گئے؟ یعنی کہ جس کو چاہے وہ کہتے ہیں یہ بارش برسانے کا مختار ہے، جسے چاہے کوئی وہ روزگار دینے والا ہے، کوئی اولاد دینے والا ہے، جسے چاہے کوئی وہ بیماری کو شفا دینے والا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے کسی کو اختیار دیے ہی نہیں، کوئی فرشتہ ہو یا جن ہو یا کوئی ولی ہو، بہرحال جو بھی ہے ہمارا پیدا کیا ہوا، یعنی اللہ ہی نے اس کو پیدا کیا ہے، تمام کمالات جو بھی کسی کو ملے ہیں، جو بھی کسی کو صلاحیت اللہ نے دی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہی عطا کردہ ہے، اللہ ہی نے اس کو بخش دی ہیں، جو خدمت بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لینی چاہتے ہیں وہ لے لیتا ہے، اس کے یہ مطلب نہیں کہ اس کو برگزیدہ بنا دیا تو اس کو کہ اللہ تبارک و اختیارات بھی دے دے کہ اپنی مرضی سے جو چاہے کرے، ایسا نہیں ہے، سبحان اللہ و تعالی اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو ہر چیز سے پاک ہیں، یعنی کہ مخلوق کی پیدائش میں، تقدیر کے مقرر کرنے پر، اختیارات رکھنے میں اللہ اکیلا ہی ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، سب کچھ جو ہے وہ اللہ ہی کا اختیار ہے، اور وہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی جن لوگوں کو یہ اللہ کے برابر بنائے، اس کو اللہ کی کوئی نظیر ہے ہی نہیں، اللہ کی طرح کا کوئی نہیں ہے۔ پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ربک یعلم ما تکن فی صدور تکن صدورہم وما یعلنون، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے وہ جو سب کچھ جانتا ہے، کہ وہ جو یہ اس اپنے سینوں میں چھپاتے ہیں وہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمانا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ تو سینوں اور دلوں کی چھپی باتیں بھی جانتا ہے، اور سب بھی اس پر اسی طرح ظاہر ہیں، جس طرح کھلم کھلم باتیں ظاہر ہوتی ہیں، چاہے چھپاؤ وہ بھی اللہ پر اسی طرح ظاہر ہے، پوشیدہ بات کہو یا اعلان سے کہو، اللہ تعالیٰ کو سب کا علم ہے، رات میں ہو یا دن میں ہو، اللہ کے لیے تو ہر چیز برابر ہے، نہ رات اس کے لیے کوئی اندھیری ہے، نہ کوئی دن اس کے لیے کوئی روشن ہے، اس کے لیے تو ہر چیز ایک جیسی ہے، یعنی وہ الوہیت میں بھی وہ یکتا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، جس کی طرف مخلوق اپنی حاجتیں لے جائے وہ وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، ساری مخلوق کی حاجتی جو بھی لے جائے سننے والا، اس کا پوری کرنے والا اور عبادت کے لائق وہی ہے، خالق مختار رب مالک وہی ہے، جو کچھ کر رہا ہے سب لائق تعریف، یعنی کہ سب تعریف اسی کے لیے، اس کا عدل اور حکمت اسی کے ہاتھ میں ہے، اس کے احکامات کو کوئی رد کر نہیں سکتا، اس کے ارادوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا،
جو غلبہ حکمت رحمت سب کچھ ہے اسی کی ذات سے ہی ہے۔ پھر اللہ تبارک تم قیامت کے دن سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، دنیا میں ہو چاہے آخرت میں ہو، سب کی سب تعریفیں حمد و ثنا اسی کے لائق ہے، اس لیے کہ دونوں جہانوں کی نعمتوں کا مالک وہی ہے، اس کے سوا تو کوئی ایک ذرے کا مالک بھی نہیں ہے، ہر چیز میں اسی کی مشیت اور اس کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے، اور سب کو مرنے کے بعد اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو پھر جب سے لوٹ کے جانا بھی اسی کی طرف ہے اور مرنے جواب بھی اسی کو دینا ہے، تو پھر دوسروں کو کس کو پوجے جا رہے ہیں، جنہوں نے تو تمہارے کس نہ جواب دینا ہے، بلکہ ان کو پکاریں گے تو اللہ تبارک نہ وہ تو جواب بھی نہیں دیں گے، وہ ان کے کتنا بھی پکار لو وہ تو دن جواب دینے کے لائق ہی نہیں ہوں گے، اللہ کے سامنے تو کسی کی ہمت ہی نہیں ہوگی کہ کوئی اپنی زبان بھی کھولے، تو ایک اللہ ہی ہے جس کی حمد و ثنا ہے فی الاولی والآخرہ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، اپنی ایک اور مثال دے رہے ہیں کہ کون ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ، کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ رات ہی کر دیں قیامت تک، ہوئی اگر رات ہی آ جائے تو پھر تمہارا کیا بنے؟ یعنی یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ تمہاری کوشش اور تدبیر کے بغیر دن اور رات برابر آگے پیچھے چلے آ رہے ہیں، اگر رات ہی رہے تو سارے کام رک جائیں، تم پر تو زندگی وبال بن جائے، سارے تھک جائیں اکتا جائیں، کسی کو جو ہے تمہارے لیے جو دن کو لے کے آ جائے، جس کی پھر روشنی میں ہم چل پھر سکتے ہیں یا بھاگ سارے کام کاج کرتے ہیں، مگر یہ کہ سن سنا کر بھی انسنی کر دیتے ہیں، سنتے نہیں ہو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے جو الہ اگر قیامت تک اگر رات ہو جائے تو کون لے کے آئے گا؟ تو یہاں پھر آگے وہی اس کی دوسری مثال دی جا رہی کہ اگر دن ہو کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک کے لیے، تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے دن لے کے آئے پھر رات لے کے آئے جس میں تم سکون حاصل کرو؟ تم خود ہی تھک جاؤ گے، اگر تم سونا چاہو گے تو پھر جو رات کی نیند ہوتی ہے وہ نیند دن والی تو نہیں ہوتی، وہ سکون جو رات کو ہوتا ہے وہ تو نہیں ہوتا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور یہ مگر یہ ہے کیا ان مہربانیوں کو نشانیوں کو تم دیکھتے نہیں ہو؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے دن رات دونوں پیدا کر دیے، کہ رات کو تمہیں سکون اور آرام حاصل ہوتا ہے، دن کو تم کام کاج کرتے ہو، تجارت کرتے ہو، سفر کرتے ہو، زراعت کرتے ہو، اگر تمہیں چاہیے تو یہ تھا کہ تم اس مالک حقیقی کا روز جو قادر مطلق ہے اس کا شکر ادا کرو، اور رات کو اس کی عبادتیں کرو اور دن میں بھی اس کا شکر ادا کرو، یعنی رات کو جو قصور ہو جائے اس کی دن میں معافی مانگ لو اور دن کے قصوروں کی رات کو تلافی کر لیا کرو، تو یہ مختلف چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت کے نمونے ہیں، اسی لیے کہا جائے کہ تم نصیحت عبرت سیکھو، رب کا شکر ادا کرو، لعلکم تشکرون، اس شکر ادا کرو کہ اس نے دونوں چیزیں تمہارے لیے پیدا کر دی، کہ تاکہ تم سکون سے رات کو تم سکون حاصل کرتے ہو اور دن میں تم سارے کام کاج اپنے کرتے ہو، اپنے مشاغل میں مصروف ہوتے ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پھر ان کو جو پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکوں کو بار بار یہ سمجھایا، اس کو ڈانٹ بھی پلائی ہے، تو یہاں دوبارہ ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پھر لے آؤ یوم ینادیہم ویقول این شرکاء الذین زعمتم الذین کنتم تزعمون، جس دن انہیں آواز پھر کہے گا کہاں میرے شی جو تم گمان کیا کرتے تھے، یعنی یہ جو پھر دوبارہ ڈانٹ ڈپٹ کے تم لوگوں کے لیے دوسری پکار ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کی پوجا کیا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن انہیں تمام مخلوقات کے سامنے پکار کر فرمائے کہاں ہے تمہارے وہ معبودان باطلہ جنہیں تم میرا شریک بناتے تھے، تو اس جگہ پہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کا جواب نقل نہیں کیا، مگر سورہ الانعام میں ہم پڑھ رہے ہیں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین کا جواب بھی وہاں دیتے ہیں، مشرکین فرمائیں گے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ہم سب کو جمع کریں گے، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، کہ ہم لوگوں سے کہیں گے جنہیں تم شریک بنایا کرتے تھے اور تمہارے شریک تو گمان کیا وہ کہاں ہیں، ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین، پھر ان کا فریب اس کے سوا کچھ نہ ہوا، کہیں گے کہ اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم شریک بنانے والے نہیں تھے، انظر کیف کذبوا علی انفسهم، تو دیکھ لو کیسے اپنے آپ پر یہ انہوں نے جھوٹ بولا، وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور وہ پھر گم ہو گئے ان سے وہ جو جھوٹ بنایا کرتے تھے، تو یہاں بھی بتایا جا رہا ہے وہ ہر چیزیں ان سے گم ہو جائیں گی، ادھر سورہ المومن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم قیل لهم این ما کنتم تشرکون، پھر ان سے کہا جائے کہاں ہیں وہ جو تم شریک ٹھہرایا کرتے تھے، پھر فرمایا قالوا ضلوا عنا بل لم تکن ندعو من قبل شیئا، وہ کہیں گے کہ وہ ہم سے گم ہو گئے بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی چیز کو پکارا ہی نہیں کرتے تھے،
کذالک یضل اللہ الکافرین، اس طرح اللہ کافروں کو گمراہ کرتا ہے۔ یعنی وہاں پر بھی اپنے جھوٹ سے باز آئیں گے نہیں، وہاں پہ بھی جھوٹ بولنے کی پوری کوشش کریں گے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرمائے وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے ہر ہم ایک امت سے ایک شہید یعنی کہ گواہ لائیں گے۔ فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور پھر سب پر یہ ظاہر ہو جائے گا کہ ہاں حق تو وہی ہے، اللہ ہی کے لیے ہے، باقی سارے تو گم ہو گئے، کوئی ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے، یہاں کوئی زادوسی ہے ہی نہیں۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی امت کے سامنے لائے گا، جو گواہی دے گا کہ اس نے اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیا۔ تب اللہ تعالیٰ مشرکوں سے کہے گا کہ تم جو میرے سوا غیروں کی پوجا کیا کرتے تھے، انہیں پکارتے تھے، تو تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ تو وہ لاجواب ہو جائیں گے، انہیں معلوم ہو جائے گا کہ بندگی تو صرف اللہ ہی کا حق ہے، اور یہ اعتقاد رکھنا ہے کہ اللہ کے کچھ شریک ہیں جو اس کی بندگی کے حقدار ہیں، یا اس کے کوئی اختیارات میں ان کا بھی کوئی حصہ ہے، وہ سب کے سب جھوٹ اور اللہ کے خلاف سوائے جھوٹ کے کچھ بھی نہیں، ہم تو ہماری طرف سے بناوٹ ہے۔ تو یہاں نذان من کل شہیدہ کا بتایا گیا کہ سیدنا جس طرح سیدنا ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا، وہ عرض کریں گے کہ اے اللہ میں تیری خدمت میں بار بار حاضر ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا تو نے میرا حکم اپنی امت کو پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے جی ہاں، حالانکہ ہم نے پڑھا ہے کہ 950 سال تک انہوں نے اپنی امت میں ان کو تبلیغ کی، اور انہوں نے امت ان سے ان کی باتیں سن کے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتی تھی، منہ پہ کپڑا رکھ لیتی تھی، اور کس طرح ان کو تنگ کیا کرتی، بلکہ ان کا مذاق اڑایا کرتی تھی۔ ایک شخص نے 950 سال ان تک اللہ کا پیغام پہنچایا، جو خود سورہ نوح میں آتا ہے کہ میں نے آہستہ آواز میں، اونچی آواز میں، دن رات ہر طرح ان کو پیغام پہنچایا، کوئی ماننے والے نہیں ہیں۔ آخر کار انہوں نے بھی دعا کری دی کہ ان کو ایک بھی کافر کا گھر نہ چھوڑ۔ تو یہاں ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں کہ آپ، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز جانتے ہیں، پھر بھی پوچھتے ہیں کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے جی ہاں۔ پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کہ کیا نوح علیہ السلام نے تم تک میرا حکم پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے نہیں، ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ کیا تمہارا کوئی گواہ ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی امت کے لوگ میرے گواہ ہیں۔ چنانچہ پھر اس امت کے لوگ جو ہے وہ آپ کی گواہی دیں گے کہ بے شک انہوں نے سامنے اللہ کا پیغام ان کے اپنی امت کو پہنچا دیا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہوں گے، یعنی تمہاری تصدیق کریں گے۔ یعنی کہ اپنا اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیغمبر کی ہم گواہ دینے والے ہیں، ہم کہاں سے گواہی دیں گے؟ ہم کیونکہ ہم کتاب اللہ میں ہم نے پڑھا ہے، اگر ہم نے کتاب اللہ کی کتاب پڑھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان اور یہ کتاب ہم نے پڑھی، اس میں ذکر ہے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک ان میں اپنے امت میں پیغام پہنچایا، تو ہم بھی گواہ دینے والوں میں سے ہوں گے۔ تو یہاں جو ہے نا کہ سورہ بقرہ میں کا ہے آیت، اس کا مطلب اس کا یہی مطلب ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اس طرح ہم نے تمہیں سب سے بہتر امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر شہادت دینے والے بنو، اور رسول تم پر شہادت دینے والا بنے، یعنی اس دن ہم بھی شہادت دیں گے، اللہ کے رسول پھر ہم پہ گواہی دیں گے۔ تو یہ سوچنا چاہیے کہ پھر کوئی ہمارے خلاف گواہی، ہمارے اللہ رسول ہمارے خلاف گواہی نہ دے دیں، جس طرح ہے کہ اللہ تبارک کے رسول کہیں گے یا اللہ یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو یہ ہمیں اس سے ضرور یہ ہمیں غور کرنا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق پہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلائے، شرک سے بدعت سے بچا کے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمیں بھی بخش دے، سب پہ رحم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔